السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کی 2 مجلسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی پہچان کے بارے میں کچھ ناموں کا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ان کے معانی کا تذکرہ آیا ہے. جس آیت کا اشارہ اب ہے، جس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک ناموں کا تذکرہ ہے. آیت والے حصے میں ضروری طور پر کوئی جز چھوٹے تو حافظ حضرات متوجہ کرنا ہے. جس طرح اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی چند نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کا تذکرہ ہے. اجمالاً کچھ اور ناموں کا ذکر آیا، لیکن گزشتہ کی مجلس میں چند نام تفصیلی آئے. اس میں سے خاص طور پر پورے بقرہ کی ان آیات سے مستفاد جس کے اندر تعلیم، تربیت اور ترقی اور تحکیم کا تذکرہ ہے. آقا کی معرفت اور پہچان کے لیے آج کے یہ نام بھی آپ یاد رکھ لیں. آج کا یہی سبق سمجھیں. اسی طرح چند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نورانی تاروں سے اپنا کنیکشن قائم ہو جائے گا جس سے بہت حد تک آپ کو اس راستے کی طرف چلنا آسان ہوگا. اس میں ایک بات کا حکم دیا گیا ہے، کئی اسماء اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک نتیجہ بتلایا گیا ہے. حکم کس بات کا؟ اتباع کا، جس کو عالم انسانی کے ہر فرد کو، جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کب تک ان کی اتباع کرنا ہے؟ مرتے دم تک. آنے والے انسانوں کو کب تک اس راستے پر جمنا رہنا ہے؟ قیامت تک. پورا عالم انسانی مخاطب ہے بالواسطہ. الذین یتبعون، اتباع کرتے ہیں جس کی الرسول، اس کا بھی اجمالی ذکر آیا. النبی، اس کا بھی اجمالی ذکر آیا. رسول کے معنی بھیجے گئے. اور نبی کے معنی خبر دینے والا. رسول کس کی طرف سے بھیجے گئے؟ اللہ کی طرف سے. کہاں بھیجے گئے؟ دنیا میں. کائے کے لیے بھیجے گئے؟ احکام کی ہدایت دینے کے لیے.
یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اگر کوئی آدمی پوچھے کہ بھائی کیوں، اگر کوئی آدمی مدرسے تجوید قرآن کا رابطہ پوچھنا چاہے تو آپ نے کہا کہ آئیے میں ساتھ کرتا ہوں، یہ محلہ ہے اور یہ گلی ہے اور مدرسہ ہے، یہ فاٹک ہے اور اس طریقے سے یہ ذمہ دار ہیں، اور تفصیلی بتانے والا اگر کوئی شخص مل جائے، کیوں بھائی آپ مہربان ہے اپنے بارے میں بولیں گے نہیں بولیں گے؟ جو شخص وہ کہہ رہا ہے کہ میں رہنمائی کروں گا، میں آپ سے ملاؤں گا، میں آپ سے بات کراؤں گا، حالات کا تفصیلی علم لینے کی کوشش کروں گا، یا اگر کوئی آدمی اس طریقے سے وہ تفصیل بتائی جو جانتا نہیں انجانا ہے، آپ کہیں گے کہ واقعی قابل قدر اور قابل شکر بات ایسا ہونا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الفاظ نے اسی محبت کے عنوان سے بھیجا کہ بندوں کو صحیح راستہ نہیں معلوم، یہ میرے بندوں کو جنت دلانا ہے، جنت کو حاصل کرنے کا اصول ان کو نہیں معلوم، جہنم سے بچنے کا کیا معاملہ ہے ان کو نہیں معلوم، زمین کے نیچے کیا ہے ان کو نہیں معلوم، آسمانوں کے اوپر کیا ہے ان کو نہیں معلوم، اس بندے کی بھلائی برائی کس میں ہے ان کو نہیں معلوم. اللہ پاک نے خبریں دی انبیاء کے ذریعے، جی آیات رہکاؤں دی انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے. اب بلا چونچرا ماننا، ہر جگہ تحقیق کرنے کا نہیں رہتا، تکلیف کرنے کا رہتا. جیسے مثال کے طور پر ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کے بعد کہا کہ انجیکشن دے رہا ہوں. اگر وہ کہے کہ نہیں پہلے میرے کو انجیکشن کی تفصیل بتاؤ، ہم بولے ارے کتنا نادان اور بیوقوف شخص ہے، ڈاکٹر کی جتنی ہمدردی ہوتی اس مریض سے اس کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کر رہا ہے تو اس کے تحریر تجزیے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ اس چیپٹر میں داخل ہوں گے، ڈاکٹری کے شعبے طب میں داخلہ لیں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تحقیقاتی ادارے میں جب آپ کام کریں گے، وہ تفصیلات جب آپ پوچھنا چاہیں گے تو ہاں بھائی اس کو حق ہے پوچھنے کا، اسٹوڈنٹ ایسی شعبے کا یقیناً کرے. ایک عام مریض آیا کہنا اچھا یہ گولی میں کیا ہے، یہ انجیکشن میں کیا ہے، وہاں صرف تقلید ہی کام ہے، وہاں نہ تنقید کام ہے نہ تحقیق کام ہے، صرف تقلید. اسی لیے تقلید واجبات میں سے اس سے طرف نظر نہیں کر سکتے، معلوم ہی نہیں کچھ. ایسے بس الو آگاتی کہ ان گندوں میں آتا ہے نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو، اور اگر وہ اہل ذکر میں سے ہو تو نور ڈلا دو، بہت بڑی بات. تو رسول بھیجی گئی زبان اللہ کی طرف سے، اور ایسے انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی اسی صفات اللہ کی طرف سے بھیجے. یہ دو نام تو یاد ہی ہو گئے، آپ کو استعمال کرتے ہی رہتے ہیں. آقا کے ناموں میں بھی دو نام بھی یاد رکھو، رسول نبی. اگر الف لام داخل کر کے رکھیے تو الحمدللہ، الف لام نہیں داخل کر سک رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے کو یاد کرنا ہے ایک مضمون، ایک علمی بنیادیں، ہم کو کچھ ٹھوس بنیادوں کو اپنے دل میں بٹھانا ہے اور کچھ علمی بنیادیں قائم کرنی ہے، اور قلبی وسعتوں کے اعتبار سے علم کے راستے پر چلنا ہے. تو یہ دو نام ہے رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
دوسرا نام الأمی، یتبعون الرسول النبی الأمی، امی بھی نام ہے سرکار۔ ایسے ہی کچھ آیات اور احادیث اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کی استخراج آسان ہو جائے گا، کام ہوگا، ناموں کی تخریج آسان ہو جائے گی، دقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ دقت اور تکلیف تو ہوتی ہے، بولے تو تفسیر کرنے میں تو تکلیف ہوتی ہے، وہ دقت ہے۔ آپ استفادہ کرنا ہے آیات سے، معنی جاننا، تفسیریں پڑھنا، جی اساتذہ سے استفادہ کرنا۔ ایک دفعہ نہیں سمجھ میں آتا 10 بار پڑھنا، ایک مرتبہ پوچھنے پر مسئلہ حل نہیں ہوتا 10 مرتبہ پوچھنا، 70 مرتبہ پوچھنا۔ طلب سچی رہی اور مزاج آپ کا تحقیق کا ہے تو سوال کریں، کوئی حرج نہیں، مگر طلب صادق رہنا، مزاج میں انابت رہنا، قلب مساج کی رہنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ رہنا۔ بھائی کمزوریاں کس میں نہیں، میرے میں بھی رہتے، آپ میں بھی رہتے، کمزوریاں تو سبھی میں رہتے ہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بات بولتے سب کو ایک ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ معیارات الگ الگ ہے، اسٹیجز الگ الگ ایسے ہیں، اور آج کل کا ایسا ہے کہ دماغ خالی ہے ہی نہیں، ہر دماغ وسوسوں کا کپا ہے، ہر دماغ وسوسوں کا کپا۔ ابھی نوجوانوں کی بہت کو بھی یہ شکایت، ہم میں پیشاب کرتے ہیں، پھر حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم کو پیشاب کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور مگر ایک ناس ہو انگریزوں کا بات ایسا اٹیک کرے ہیں، بات کی بات، کام کا کام۔ تہذیب، اسلامی تہذیب کو اس درجہ مٹانے کی سازشیں کی گئی ہے کہ ہم کو اصلی حالت پر کسی کام کو کرنے ہی نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بڑی ریلی ضمنی بات ہے لیکن بڑی مزے کی ہے جی، مگر کیا اصل مضمون میرا چھوٹ جائے، ایسے کوئی خاص مضمون مربوط بھی نہیں ہے، لیکن بھٹکاتا ہے نا شیطان، نفس بھی بھٹکاتا ہے، شیطان بھی بھٹکاتا ہے۔ یہ نفس اور شیطان انسان کے دشمن ہیں، بس بھٹکاتے ہی رہتے ہیں۔ تو انسان کو راہ راست پر آنا ہے تو ہادی سے رابطہ، اور اصل ہادی مطلق کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یہدی من یشاء، ان اللہ یہدی من یشاء واللہ یہدی الیہ من ینیب۔ ہادی مطلق، مطلق بولنا، چاہے مطلق بول کے مسلم کا رسول اللہ بول کا جھگڑا شروع کر دیں گے۔ مطلق اطلاق ہے، اطلاق ہادی مطلق، مطلقاً اللہ پاک ہدایت دینے والے۔ مگر حق تعالیٰ کی ہدایت کے وہ اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے، اس کو انابت، دل کا جھکاؤ، دل میں جھکاؤ ہونا، تواضع ہونا، خلوص ہونا، وارفتگی والے آنا لگاؤ ہونا، دل کا لگاؤ ہو، جھکاؤ لینا ہوگا۔ بزرگوں کی خدمت میں آتے ہیں تو لوگ ادب کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، بے ادبی سے نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ اس انابت کا تعلق اللہ کی ذات محمد، جہاں ہم اپنے رہبروں کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ بڑی طاقت اور پیمانے کا اللہ کا رابطے میں رہتے ہیں۔ اگر وہ ہوا تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور چمکتا ہے۔ ان اللہ یہدی الیہ من ینیب، جس میں انابت ہوگی اس کی طرف ہدایت ہوگی۔ اب کتنا نازک کا مسئلہ تو یقین نہ ہو، امی کس کو بولتے ہوئی؟ سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں، جیسے آدمی شریک ہوتا ہے بھائی عثمانیہ کالج، یا شریک ہوتا عثمانیہ یونیورسٹی، یا دیگر مدارس میں، جامعات میں،
یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، چھوٹے بڑے اداروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی مدرسے میں شریک ہو کر ایک طریقے سے تعلیم نہیں پر جیسے عام تعلیم ہو. پھر علم کہاں سے ملا؟ علم کے حقیقی خزانے اضافات سے. اللہ تعالیٰ اس زمین خزانے والے، تمام خزانوں والے. قرآن مجید میں کہاں اس کا تذکرہ؟ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. علم کا اصل مرکز، علم کا حقیقی مقام، علم کا حقیقی مرکز جی مرجعیت، مصدریت جی، اور اصل کے اعتبار سے جو ذات ہے وہ ذات الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حق بولتے اس کو اولیاء. اب تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنے علم کا پرتو ڈالتے ہیں نبی پر. اللہ اپنا علم دیتے ہیں نبی کو، رسول کو. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کو جب مربوط کرتے ہیں کسی شخص سے تو خصوصیت سے منتخب کر کے جب دیتے ہیں تو اسی کو نبی اور رسول بولتے ہیں. اللہ پاک کا علم انبیاء کرام علیہ السلام نبی اور رسول کی ذات رسالت کہلاتا ہے. ذات محمدی میں رسالت ہوتا ہے، اللہ جی کے علم کا پرتو ہوتا ہے. مخلوقات میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے اپنے علم کا پرتو ڈالا. متفق کا مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی دیوبندی بریلوی کے اختلاف نہیں ہے. علم ملنے میں باللہ ملا، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی ملتا گیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا رہا اللہ دیتے رہے، اور اب بھی جب اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور اللہ دیتے رہیں گے. اس دنیا میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اپنے علم کی بارش برسائی. نبوت اور رسالت اصل اس کا کنیکشن ہوتا ہے علم سے، اور علم کا حقیقی خزانہ اللہ. اس کائنات میں محمد رسول اللہ مخلوق کے اعتبار سے مرجعیت رکھنے والے، مرکزیت رکھنے والے. انما قاسم واللہ یعطی، ان نسبتوں سے. انما بعثت معلما، ان نسبتوں سے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ان مناسبتوں سے نبی اور رسول اللہ پاک علم دیے. ظاہری طور سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اتنا پڑھنا نہیں جانتے، مگر شاعر کہتا ہے ایسے کہ آپ امی لقبی کھولی زبان سے دم دمبر میں زبان سے سارے زبان والے. ایسے تھے آپ امی لقبی کھولی زبان سے دم دمبر بے زبان سے سارے زبان والے. اسی لیے خانہ کعبہ میں لوگوں کا بڑا وہ تھا، بہت زور شور چلتا تھا، اور سب سے زیادہ یہ مقابلے چلتے تھے، تقابل چلتا تھا، تسابق چلتا تھا، مسابقت ہوتی تھی، زیادہ آگے بڑھنے کی کوششیں ہوا کرتی تھی. ایک جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو یہ سورہ کوثر کو جب وہاں لٹکایا گیا خانہ کعبہ کے پاس، اس کا مقابلہ لانے ہے تو گئی، لیکن پورے عرب کے سر کھپانے والے پورے اصحاب قلم، اصحاب علم، اصحاب فکر و قلم جتنے لوگ تھے سب کے سبوں نے ڈگ ڈال دیے، سب ڈگ ڈال دیے. اور کیا کہنے لگے؟ ما ھذا کلام البشر. اس میں بھی سمجھ میں نہیں آیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو ما ھذا کلام البشر، انسان کے کلام نہیں. وہ کلام کس پر اترا؟ جس ذات پر اترا ہے اس ذات کا نام محمد ہے، وہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو محبت وحی ہوتی، محبت تو وہ بالکل کرنا ایسے نہیں، ایسے دو چشمے ہیں.
یہ بھی تو مصرا وغیرہ ہے نا، وہی ہے وہ مگر کہیں پر نازل ہونے کے معنی میں، کہیں اترنے کے معنی میں، کہیں گرنے کے معنی میں، کہیں طرح مختلف تعبیرات کے ساتھ کچھ استعمالات ہوتے ہیں، کچھ استعمال ہوتے ہیں. تو محبت وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک، آپ کے قلب پر وہ علم اتر آیا. علم کا رابطہ اللہ کی ذات سے، کسی اور سے نہیں چاہیے. بیچ میں زیادہ سے زیادہ واسطہ والے حضرت جبرائیل، اللہ کا اپنے جبرائیل کو واسطہ بنایا، فرشتے کو واسطہ بنایا. علم مرکزیت حضرت جبرائیل کے پاس، زیادہ تر انہیں کے واسطے سے آپ آقا کے پاس آیا کرتے اور اللہ تعالی کا پیغام سنا دیا کرتے. امی ہیں آپ، تین نام ہو گئے نا، ایک رسول، ایک نبی، تیسرے امی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. کہتے ہیں یہ نبی اور رسول اور امی کہتے ہیں کہ ان کے اوصاف، ان کے اسماء، ان کے صفات، ان کی کارکردگی اور ان کے کمالات، ان کے مقامات، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کی بشارتیں پہلے توریت اور انجیل میں نازل کی گئی ہیں، بتایا گیا ہے. توریت میں بھی نشاندہی کی گئی ہے، انجیل میں بھی نشاندہی کی گئی ہے، زبور میں بھی نشاندہی کی گئی ہے، صحف سماویہ میں نشاندہی کی گئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ میں نشاندہی کی گئی ہے. یہ تین نام ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اچھا، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. کیا ایک نام سرکار کا ہے عامر. عامر مانی حکم دینے والا، حکم دینے والے. سچ بول، راستی اختیار کر، یہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات نکال، حج کر. ہم نے اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے ہم نے سنا یہ اسلام کے جو ارکان ہیں ارکان اس کو ایک جملے میں ادا کریں. ارکان اسلام ایک جملے میں ادا کریں. یاد رکھنے کا تو بہت اچھا ہے، بچوں کو یاد دلانے کے واسطے بھی کہہ کر رکھ دے جا، کہہ کر رکھ دے جا. ارکان اسلام کا ایک ایک جو ہے نا وہ آپ رکن، ایک ایک بنیاد ایک ایک لفظ سے اٹیک کرو. ارکان اسلام پوری آپ کلمہ کہہ، نماز ادا کر، نماز قائم کر، رمضان کا روزہ رکھ، زکات دے. حج کو اب اتنا لمبا یاد رہنے کے بجائے کہہ کر رہتے جا رہے تو یاد رہتا بچوں. کیسی کیسی محنتیں بزرگان دین نے اٹھائی ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. واقعی انہیں کا حق تھا. ہم لوگ تو کوئی قربانی کو تیار ہی نہیں ہوتے. اس کو یأمرہم بالمعروف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے عامر، اسی سے بنا ہے وہ. یأمر، ہمارا امر حکم دینا ہے نا. ایک ہے امیر، ایک ہے عامر، ایک ہے مامور. امیر بولے تو ذمہ دار. پہلے جو ہے نا دعوت و تبلیغ کے میں امیر کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا. اب ذرا سا امیر کا لفظ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ذرا مزاج ذرا بگڑنے لگا لوگوں کا. تو مرکز سے ہدایت آئی امیر مت بولو، ذمہ دار بولو. ایک صاحب مجھے امیر بنائے، آپ کو عامر بنائے.
بھائی امیر کی شان سے رہو، آمریت کیوں گزار؟ تواضع سے رہو، سب کو لے کے چلو، قربانیوں کے جذبے کے ساتھ چلو، ملنساری سے چلو۔ یہ کوئی عہدہ اور منصب کی بات نہیں ہے، ایک ذمہ دارانہ رول ہے جس کو آپ ادا کرنا پڑتا ہے، بڑی ذمہ داری کی بات۔ عامر بنے حکم دینے والے، اب تعالیٰ عامر حقیقی مخلوقات کے اللہ پاک سے علم لے کر تمام مخلوقات کے سارے عالم انسانی میں احکام کے دینے والے عامر، ایک نام یاد ہو گیا۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، ناہی، جیسے اسے عامر بنا تھا، ینہا سے ناہی بنا۔ اب یہ دو لفظ آپ کو یاد ہو جائیں گے، عامر ناہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں یہ دو نام یاد رکھو، عامر ناہی، عامر ناہی، حکم دینے والے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، قربانی، طواف کعبہ، دعا، تلاوت وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اور نہیں روکنے میں کیا ہے بھائی؟ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، شراب مت پیو، چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، قتل مت کرو، برائیوں کے اڈوں پر مت جاؤ، اس طرح تو کیا ہو؟ نہیں انل منکر کرو۔ معروف کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جس کا بھلائی ہونا واضح ہوتا ہے اور تقریباً سبھی کے درمیان میں جانے پہچانی چیز ہوتی ہو، اچھی چیز اچھی اور بری چیز بری، ہے نا۔ اب اتنے لوگ ہیں نا، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اگر ان کو بولے کہ شراب اچھی چیز ہے تو بری چیز ہے، ارے صاحب وہ کیا ہے بری چیز ہے؟ وہ کیسا معلوم ہوگا؟ سب کو معلوم تھا، ہمارے کو کیا، سب کو معلوم رہتی ہے اور تقریباً عرفی انداز میں اس چیز کا منکر ہونا واضح رہتا ہے، اس کی برائی واضح رہتی ہے۔ باقی یہ کہ بھائی اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس چیز کا تعلق معروف سے ہے یا منکر سے، علماء کا کیا ہوتے تو کہاں کا ہے کے لیے، مفتیان کرام کا ہے کہ کس کام کے لیے، اور اسی طریقے سے بے شمار کتابیں کس کام کے لیے ہیں، فتاویٰ کس کام کے لیے۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم، اتنے ناموں کے 5، ایک نام ہوا رسول، دوسرا نام ہوا نبی، اور تیسرا نام ہوا امی، چوتھا نام ہوا عامر، اور 5واں نام ہوا ناہی۔ اور ایک دو لفظ اور سن لو، باقی ہے پھر کبھی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ سرکار کا ایک نام ہے محلل، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتانے والے، اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام بتانے والے۔ نام یاد ہو 6 ہو، یہ 2 8 ہو گئے، اور کیا ہو گئے اس سے زیادہ، اور کیا مزے بات ہو سکتی ہے؟ جتنا زیادہ آقا کے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ عظمت کھلتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی، اطاعت کے دل میں پیدا ہوتا جائے گا، عظمت بھی ہونا، محبت بھی ہونا، اطاعت بھی ہونا۔ اب اس وقت مشکل کیا ہے بولے تو بند پڑ چل رہا ہے، کسی میں محبت ہے جی اطاعت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، کسی کے پاس عظمت ہے محبت اطاعت نہیں ہے، کسی کے پاس محبت ہے عظمت اطاعت نہیں ہے، کسی کے پاس اطاعت ہے عظمت محبت نہیں ہے۔ یہ سب کو ملا کے جی جمعیت پیدا کرانا ہے، جس کے اندر جو جھول ہے وہ جھول دور کرنا، اور جس میں جو اچھا وقت پیدا کرنا ہے وہ برابر لینا۔ ایک نام ہے محلل، ایک نام ہے محرم، بس۔ اب اسی طرح کا نام آج سے یاد نہیں ہو سکتے، مشکل ہو جائے گی اس سے زیادہ، ایسا آدمی مل جائیں گے جی، بس اتنا کم سے کم آج کے نام یاد رکھو، اس سے انشاءاللہ چاہے گا کافی حد تک آپ آقا کی شان کو سمجھنے آپ کو مدد ملے گی۔ البتہ جہاں تک یہ تو فکری اعتبار ہے
तमाम के कारण। तो फिर ऐसी सूरत में हमको अमली तौर पर उससे पहले क्या करना, कुछ अमल को पेशरफ करने के लिए फौरन क्या करना। एक बुजुर्ग ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हार नबुव्वत और ऐलान नबुव्वत से पहले हुजूर मक्का मुकर्रमा में 2 के 5 नामों के साथ मारूफ हो गए। और आपको याद है वो नाम, बच्चे को भी याद, सीरत को पढ़ने वाला बात मामूली थी, तालीम इस्लाम को पढ़ने वाला भी जानता है। तो ये साजिश और अमीन, देखो ऐसे ठीक बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी, अभी आपने उसका इजहार और ऐलान नहीं किया था। 40 साल दौर से पहले के हालात, उससे पहले जो भी आपका बचपन है, अभी वो आपका लड़कपन है और जो आपकी जवानी है, उस इन तमाम ये औकात में, लम्हात में, हालात में 2 नामों के साथ हुजूर बहुत ज्यादा मालूम है। एक सिफत है, दूसरे अमानत। एक अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात कही और कहा कि ये 2 वक्त को पैदा हो गए तो इल्म नबूवत की बरकत मिलना शुरू हो जाती है। ये तो सिर्फ और अमानत का बहुत अच्छी मजबूत है। सिर्फ वो एक सिद्ध खोली ही नहीं है, दुकान ही की तो नहीं बोलती। सादेकुल नजर भी होना पड़ता, सादेकुल कौल भी होना पड़ता, जी सादे गुफ्तार भी होना पड़ता, सादे किरदार भी होना, सिद्ध गुफ्तारी भी होना पड़ता, सिद्ध किरदारी भी होना पड़ता, सिद्ध रफ्तारी भी होना पड़ता, सब सिद्ध अफ्तारी भी होना पड़ता। एक मामला है। और अमानत का इतना बच्ची मजबूत है जी। एक मरतबा वालिद माशूर रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे कि अमानत इतना वसी है, मैं क्या समझाऊं जी। कोई शख्स मुझे ये बता दे, कोई शख्स मुझे ये बता दे कि कायनात का कोई जर्रा अमानत के दायरे से खारिज है। कौन सी चीज है? कौन सी माल की बात हो, जानवर की बात हो, जायदाद की बात हो, बीवी बच्चों की बात हो, रिश्तेदारों की बात हो, अपने भाइयों के पैसे की बात हो, जी कौन सी चीज अब फर्द के एतबार से हो, जमातों के एतबार से हो, इंफरादी लिहाज से हो, इज्तिमाई लिहाज से हो, इन सब से हटकर एक शक्ति तौर पर एहतसाब भी करके किससे लोगों से एहतसाब करके देख रहे, तो भाई ये बताओ कि कौन सी चीज है अपने वजूद में सबसे पहुंचा जिसका ताल्लुक अमानत से न हो। हाँ, अगर ये मजमून खुल गया तो शरीयत से चलना बहुत आसान हो जाएगा। जब वो बात समझ में आती है दीनों के शुरू में, जब समझ में आता दीन बहुत आसान है, अरे कैसा आसान है क्या? अरे नहीं साहब मुश्किल है, तो कहीं को मुश्किल है। अरे नहीं साहब ये चीज मेरी नहीं होती है, तेरे हम नहीं होती। जब आपकी है नहीं इस्तेमाल का हक कैसा पहुंचा? जब आपकी है नहीं इस्तेमाल का हक कैसा पहुंचा? अब मालूम है नहीं, अपने होने के बाद 2 बातों में से एक बात होना पड़ता उसूली तौर पर, या तो बनाना या खरीदना, न बनाए ना खरीदे जी। फिर 15 रोज तक सोचते रहो, बनाए भी नहीं कहते, खरीदे भी नहीं कहते, चाहे तो उनसे पहले होगा फिर से पाऊंगा, बनाए भी नहीं होगा, खरीदे भी नहीं होगा, न अंदर कीजिएगा ना बाहर कीजिएगा, न बाल न खाल, न दिल न दिमाग, न हयात न इल्म न इरादा न कुदरत न ताकत न समाज न बसारत न कलाम, न आकार न अफाल न सिफात न वजूद, कुछ है ही नहीं। बस बनाए भी नहीं, खरीदे भी नहीं। जब ये बात तय है तो सीधा शराफत से हुक्म कबूल करना नहीं करना, आमिर के मामूल बन जाना, नाही के मन ही बन जाना, मन ही अन्न को बन जाना। जिन से रोक आ गया उससे रुक जाना, नहीं को कबूल करो। जो रात आमिर है वो बताए कि तुम अमानत है, अमानत
جس کا استعمال میرے عمر سے ہوگا، اور خدا چیز سے بچنا ہے، تم کو بچنا ہے، میں نہ ہی ہوں نہ ہی، لہذا تم کو رکنا پڑے گا چوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، قتل سے، ڈاکے سے، ظلم سے، برائیوں سے، ظلمتوں سے، قدورتوں سے، کینے کپٹ سے، سب سے بچنا ہوگا۔ نہیں تو وہ عامل سے رابطہ نہیں کا رابطہ نہیں رہے گا۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کنیکشن بڑھانے کا طریقہ ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، اتنا کچھ دے دیا ہے کہ سوچتے سوچتے آخری دم تک بھی یہ آیت سمجھ میں آ جائے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کرنا ہوگا۔ سمجھنا، سوچنا، سوچنا، سمجھنے کی عادت ڈالنا۔ اللہ نے ہر ایک کو دماغ دیے ہے نا، جتنا دماغ دیے کم سے کم اس کی سطح سے سوچ دیا آدمی، فکر کرے کہ بھائی یہ کیا نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے آیات کی صورت میں اور احادیث اور روایات کی صورت میں اور اللہ والوں کی ہدایات کی صورت میں ہم کو مل رہی ہیں، تو نعمت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ اسی اور آپ کو عرفان رسول اور خصوصی پہچان عطا فرما کر آقا کے راستے پر چلنے کر کے عطا فرمائے۔ ذکر کریں گے درود شریف پڑھیں۔ ایک ساتھ ایک لفظ، ایک زہر، ایک لہر، غیر اللہ کو دل سے نکالنے سے تو مجھے لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللهم نزل قلبي بنور معرفتك مدنة يا الله، جہر لہر زر، لا الہ الا اللہ، 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلى إسرته بعدد كل معلوم يستياه حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا، اللهم نصر قلوبنا بنور معرفتك أبدا أبدا يا الله۔ اسی شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حاضرنا الله ناظرنا الله معنا اللهم نبّر قلوبنا بنور معرفتك بدنا يا الله ذکر تیرا کر کے نہیں کروں میں دل کی سیاہی چھوڑ کے حسن جاہی مالی اب تو کروں میں فخر میں شاہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لام تناہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لام تناہی کسے کہوں میں اپنی تباہی تجھ میری کا کچھ پناہی شغل میرا بس انت الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ قدر ہو اللہ 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 Allah 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 Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahu حاضرنا اللهم اعنا اللهم معنا اللهم نسألك قلوبنا بنور معرفتك ابدا ابدا يا الله اے اللہ اے میرے اللہ بندے تم سے مجھ کو چاہے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اے میری اللہ شغل میرا الہی شام شہر ہو اللہ اللہ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پہر ہو اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حاضرنا اللہ ناظرنا اللہ معنا اللهم قلوبنا بنور معرفتك وزن الله 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 اللهم نصر قلوبنا بنور معرفتك وزن الله کن ہے تیری فہم سے عالی مسئول تیرا عقل سے بالا لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا تیرا تصور روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا نفس نے میرے چوم لیے لب نام تیرا جبوت نکالا شغل میرا سب کو الہی شام شہر ہو اللہ اللہ لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھوں پر ہو اللہ 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 اللہ
وبارك وترحم وتحنن عليه. اللهم نور قلوبنا بمعرفتك وحفظ قلوبنا بنور عشقك وذنبك يا الله. ایک منٹ اللہ کو یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا يسر لنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اغفر لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. ربنا يسر لنا في الامور كلها اللهم اصلنا عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا سامي الاسواق يا سامي الاسواق يا غافر الزلات يا منزل البركات يا غافر الزلات يا منزل البركات يا مفرج الكربات يا مفرج الكربات. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ بنو کو معاف فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ جو بھی محرم کو صحت عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہونے والا روزی عطا فرما. جو ناجائز مقدمات سے پھنسے ہوئے ہیں صحیح فرما. جو بے نکاح ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما. جو اولادوں کا اولاد عطا فرما. اے اللہ جو فقیر ہیں ان کو امیر بنا دے جو امیر ان کو غنی بنا دے جو غنی ان کو شقی بنا دے. اللہ اطراف الالہیت کی پاکیزہ جذبات عطا فرما. اللہ اے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح سے توقع رکھتے ہیں اللہ ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. خصوص میں اللہ ہماری ملک کی دعاؤں کو آقا انعامدار کا عزت مدینہ حکومت سدرت کے جاری مبارک میں حرام کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفعیل قبول فرما. قبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.